لیے بڑی مؤثر ہے، بڑی مفید ہے اس کی تلاوت، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ سورۃ بنی اسرائیل بھی اس کے ساتھ بریکٹڈ ہے، یہ دونوں اکٹھی ہیں. تو یہ ہے کہ چڑھا کر لے آ ان پر اپنے سوار بھی اور پیادے بھی، جو بھی قوت ہے تیری، جو بھی تیرے ساتھ ہیں، جو بھی کسی باطل نظام کے علم بردار ہیں اور اس کے وفادات کے جو ہیں وہ محافظ ہیں، ان سب کو اہل حق کے خلاف لے آ چڑھا کر. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ ساجھا کر، مشارکت کر ان کے مال میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی. اس سے کیا مراد ہے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حرام سے اگر مال کمایا ہے تو یہ گویا شیطان کو شریک کر لیا اس کے اندر. اور حرام ذرائع کا معاملہ بھی اب آپ دیکھیے کہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ سود سے کوئی چیز بھی جو ہے پاک اور مبرہ نہیں ملتی. آپ رگو پے میں سرایت کر گیا سود. اور ہماری یہ اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت نام نہاد جو ہے، وہ سود کے فروغ کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی مہم، نئی اسکیمیں، سارا زور اس پر ہے کہ اور پوری قوم جو ہے وہ سود کی اس کے اندر بالکل گردن تک اس دلدل میں غرق ہو جائے. اسی طرح جوا. تو یہ مشارکت ہے، تو ان کے ساتھ حرام کھانے کے پر اگر یہ آمادہ ہو جائیں تو یہ تیرے ساتھ شریک ہو جائیں گے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جو اولاد جو ہے حرام کھا کر پروان چڑھی ہے، حرام کھلایا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی مشارکت ہو گئی شیطان کی. وَعِدْهُمْ، اور ان کے ساتھ وعدے کر، انہیں امیدوں کے سبز باغ دکھا خوب، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہی صحیح ہے، یہی درست ہے، یہی راستہ صحیح ہے، اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. سب کچھ ہم مجبور ہیں یہ کرنے پر، آخر وہ بہان نقطہ نواز ہے. کوئی ایک شاید ہماری نیکی بھی اللہ کو پسند آ گئی تو اسی کے بہانے ہمیں بیڑا پار کر دے گا. یہ سب باغ جو ہیں امیدوں کے، انہیں خوب دلا. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اور اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے وہ سب کے سب جھوٹے اور فریب پر مشتمل ہوتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب ذمہ دار کے طور پر کارساز، کام بنانے والا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ جو چلاتا ہے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں، بادبانی جہاز. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل، رزق تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے، تمہارے حق میں بہت شفیق ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، بھول جاتے ہو جن کو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے اللہ کے سوا. جب دیکھتے ہو کہ موت سر پر آ گئی سب بھول جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، پھر اعراض کرتے ہو، پھر جو ہے ٹال جاتے ہو، پھر واپس تمہارے وہی شب و روز ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ہی نہایت ناشکرا. أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ رب جو ہے وہ تمہیں دھسا دے ساحل پر. سمندر سے تو بچا کر لے آیا، ساحل پر بھی ہو سکتا ہے کہ موت تمہاری منتظر ہو. أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا وہ تمہارے اوپر بھیج دے کوئی آندھی جس میں پتھر بھی ہوں، کوئی آسمان سے کوئی آفت آ جائے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، اور پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل، کوئی ذمہ دار، کوئی نگہبان، کوئی بچانے والا نہیں پاؤ گے. ام امنتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں ایک دفعہ دوبارہ پھر لے جائے سمندر میں، پھر تمہارا کوئی سفر تجارتی جو ہے وہ نکل آئے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر وہ بھیجے تمہارے اوپر ہوا کا ایک سخت جھونکا، ایک جھکڑ. ظاہر ہے کہ وہ ہوا کا ہی آندھی ہوتی ہے جو پھر بڑی بڑی موجوں کو اٹھاتی ہے، پھر وہی صورتحال ہو جائے. فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر وہ غرق کر دے تمہیں تمہاری ناشکری کی پاداش میں. اسی کو آپ بڑھا لیں کہ اس وقت تو ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، آج کل ہوائی جہاز کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ وہ بھی جب ڈگمگاتا ہے اور ٹربولنس جب ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بعض اوقات بڑی شدت ہوتی ہے اور آدمی اللہ ہی کو پھر پکارتا ہے. تو اس وقت جو ہے جان بچ جائے ایک دفعہ تو کیا دوبارہ تم آئندہ تائب ہو گیا ہوائی سفر سے، پھر بھی دوبارہ بھی جا سکتے ہو، پھر بھی کوئی ہو سکتا ہے موقع. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے لیکن انسان شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتا، پھر وہیں پر آ جاتا ہے پھر کے.
فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے اس ناشکری کی پاداش میں. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کہ کوئی ہم سے تمہارے بارے میں باز پرس بھی کر سکے، پوچھ سکے کہ یہ اتنے سارے جو ہلاک ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے. کوئی اللہ سے یہ بات نہیں پوچھ سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سواری عطا کی ہے بر و بحر میں، ہم اس کو اٹھائے پھرے ہیں بر و بحر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر، اور بڑی ایک نمایاں فضیلت ہے جو ہم نے اس کو عطا کی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.